وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، کئی سالوں سے برابر میرا برہٹ کی سرزمین اور یہاں جھارکھنڈ کی سرزمین میں آنا جانا ہے. بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن معاملہ یوں ہوا کہ مجھے جلدی نکلنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ میری ٹرین کینسل ہو گئی، فلائٹ پکڑنی ہے. پھر بھی میں بغیر سنائے تو جانے والا نہیں، شاید اتنا وقت نہ دے سکوں. دیکھیے، اس سے پہلے جب ہم آیا کرتے تھے، لاک ڈاؤن سے پہلے، یہاں کی معروف اور مشہور شخصیت صدر جناب امید علی صاحب کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آتا. علماء کے استقبال میں آپ پیش رہتے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن نے کیسے کیسے لوگوں کو ہم سے چھین لیا. جتنے بھی علماء اور ہمارے مہمانان گرامی آئے، سبوں نے ہمارے صدر صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اپنے اپنے انداز میں. میں چونکہ ایک مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری سے بھی میرا تعلق ہے، میں اشعار خود لکھتا ہوں اور خود پڑھتا بھی ہوں، تو میں اپنے انداز میں یہاں کی معروف اور مشہور ہر دل عزیز شخصیت جناب امید علی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سنیے گا. برہٹ کی آن بان تھے امید علی، برہٹ کی آن بان تھے امید علی، اس جامعہ کی شان تھے امید علی، اس جامعہ کی شان تھے امید علی. عالی صفات، عالی نسب، عالی مرتبت، عالی صفات، عالی نسب، عالی مرتبت، دھرتی پہ آسمان تھے امید علی، برہٹ کے آن بان تھے امید علی، اس جامعہ کی شان تھے امید علی. آج جب ہم انہیں اپنے درمیان نہیں پاتے ہیں تو بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں آپ حضرات کے لیے ایک بالکل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے تازہ ترین نظم جو میں نے راستے میں لکھی ہے، پہلی بار میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور اس نظم کی اگر میں شرح کروں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں. تھوڑا پرسکون ماحول کریے. پہلی بار یہ نظم میں آپ کو یہ سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ابھی میں نے کہیں اس کو پڑھا نہیں ہے. یہ راستے میں نے یہ نظم لکھی ہے جو آج معاشرے کی حالت ہے اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں وہ میں نے ایک پوری تقریر، آپ اس نظم کو سمجھ لیجئے. کہ بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میری آکاری تجھے برباد نہ کر دے. نمازوں سے نہیں ناتا، نہ روزوں سے تعلق ہے،
لیے اتنی بھیڑ آئی ہے، لیکن کتنے لوگ یہاں سے جانے کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے؟ نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے تعلق ہے، نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے تعلق ہے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے، اور لفنگوں کی طرح عادت اچکوں کی طرح خصلت۔ آج یہ موبائل فون لے کر کے ہمارے نوجوان کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے گلیوں میں نکڑوں اور چوراہوں پہ جو لفنگوں کی طرح جو ہے دکھائی دیتے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ لفنگوں کی طرح عادت اچکوں کی طرح خصلت، روش یہ تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے، روش یہ تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی ٹک ٹاک پہ ناچے، کبھی یوٹیوب پہ تھر کے۔ آج مسلم لڑکیاں بھی ٹک ٹاک پہ ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی ٹک ٹاک پہ ناچے، کبھی یوٹیوب پہ تھر کے، کبھی ٹک ٹاک پہ ناچے، کبھی یوٹیوب پہ تھر کے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میری آکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکا چباتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی میں سچی تصویر اور سچا آئینہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ہمارے اکثر نوجوان اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکا چباتا ہے، کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکا چباتا ہے، ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے۔ خدا کا خوف کر بندے، وبا پھیلی ہے ہر جانب۔ دعا کریے یہ وبا، یہ کورونا، یہ دنیا سے، اس دھرتی سے ختم ہو جائے۔ وبا پھیلی ہے ہر جانب، خدا کا خوف کر بندے، کورونا کورونا یہ مہاماری تجھے برباد نہ کر دے۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے، مظالم بے کسوں پہ ڈھا کے خوش ہوتا ہے کیوں اجمل۔ آج جو طاقت والے ہیں، دولت والے ہیں، وہ بے کسوں پہ اور کمزوروں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مظالم بے کسوں پہ ڈھا کے خوش ہوتا ہے اجمل، یہ طاقت اور شہزوری تجھے برباد نہ کر دے۔ حضرات، مختصر سے وقت میں آج میں آپ کو عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے یہ پورا علاقہ الحمدللہ یہاں پہ کتاب و سنت کا بول بالا ہے، یہ سب توحید والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟
آپ کہیں گے توحید کی اس بستی میں، توحید کی اس نگری میں عقیدہ توحید مولوی صاحب آپ کیوں سنانے جا رہے ہیں؟ چونکہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے عام طور پہ ان علاقوں کے جلسوں میں توحید پہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے. یہ سوچ کر ہم اور آپ اس خوشگمانی میں رہتے ہیں کہ بھیا ہم تو خاندانی اہل حدیث ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، پشتینی اہل حدیث ہیں، ہمیں توحید سننے سنانے کی کیا ضرورت ہے. یہ خام خیالی ہے میرے بھائی. توحید کی ضرورت ہم سب کو ہے. توحید بھلے ہم موحد ہیں لیکن توحید کی ضرورت سب کو ہے. اس لیے جیسے ایمان کے بارے میں آتا ہے، ایمان دلوں میں پرانا ہونے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق فی ثوب احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد لکم ایمانکم. یہ ایمان جو ہے نا دلوں میں پرانا ہونے لگتا ہے. اب ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم سبوں کے سینے میں ایمان ہے، لیکن ایمان دیکھو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور ایمان جو ہے نا پرانا ہونے لگتا ہے. جیسے کپڑا کثرت استعمال کے نتیجے میں جب آپ کثرت سے کپڑا پہنتے ہو نا تو پرانا ہونے لگتا ہے. تو کرنا کیا پڑتا ہے؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے لیے ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کو نیا کر دے، نیا جوش بھر دے، نیا ولولہ بھر دے. اور ایمان کے چراغ میں تیل ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ایمان کے چراغ کی لو بڑھ جائے، لو بڑھ جائے. تو ایسے ہی ہم سب توحید والے ہیں لیکن اگر توحید کا درس نہ دیا جائے، توحید کو پڑھا نہ جائے، پڑھایا نہ جائے، سنا نہ جائے، بتایا نہ جائے تو دھیرے دھیرے فساد آنے لگتا ہے، بگاڑ آنے لگتا ہے. توحید دلوں میں کمزور پڑنے لگتی ہے اور توحید میں انحراف آنے لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء سے بڑھ کے کس کی توحید مضبوط تھی، کس کا عقیدہ مضبوط تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عقیدہ توحید کی اہمیت دیکھیے کہ ہمارے نبی کائنات کے امام مدنی سردار کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. توحید کی اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے نہ کہتا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے نبی اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے پے اور عبادت کرو. اے نبی عبادت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی نام و نمود کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتائیے کائنات کے امام مدنی سردار شرک سے کتنے دور تھے؟ ارے آپ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے او نبی اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اگر عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو کائنات کے امام کو اللہ یہ نہ کہتا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. توحید کی اہمیت نہ ہوتی امام الموحدین حضرت ابراہیم اللہ سے رو رو کے یہ دعا نہ کرتے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ. او میرے پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لینا، اس لیے کہ انہی بتوں نے تمام لوگ بہت سے لوگوں کو ہر زمانے میں گمراہ کیا ہے. میرے بھائیوں حضرت ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے صنم قدا میں بھی لا الہ الا اللہ پکارا تھا. ارے حضرت ابراہیم تو وہ تھے جو بت خانے میں جا کر کے کلہاڑی لے کر کے بتوں کو جنہوں نے پاش پاش کر دیا
تھا اور اس کے بعد اتنا ڈر رہے ہیں شرک سے, بت پرستی سے, کہ دعا کر رہے ہیں او میرے مولا, او میرے پاک پروردگار, مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لینا کہ ہم کہیں بتوں کی پرستش نہ کریں. میرے بھائیوں, ہم خاندانی اہل حدیث ہو کر کے اگر اس خوشگمانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ارے ہم تو شرک کے قریب جانے والے نہیں, ہمیں اپنے بچوں کو یہ توحید کا درس دینے کی کیا ضرورت ہے, شرک سے ڈرانے کی کیا ضرورت ہے. میرے بھائیوں, جانے انجانے میں ہم سے بھی بسا اوقات کبھی کبھی شرکیہ باتیں ہم بول دیتے ہیں, شرکیہ اعمال ہم بھی کر جاتے ہیں. ایک اہل حدیث ڈرائیور ابھی ہم کو چند دنوں پہلے لے کر کے آ رہا تھا, گاڑی کے سامنے سے بلی گزر گئی. وہ اہل حدیث لڑکا کہتا ہے مولوی صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا, کوئی مصیبت آنے والی ہے, اب آگے سفر جاری رکھنا مشکل ہے. میں نے کہا شرم کر بندے, تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور ایک بلی کے راستہ کاٹ دینے سے تو ڈر گیا, تو کیسا اہل حدیث ہے. تو میرے بھائیوں, کتنے لوگ جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں لیکن ان کی توحید کمزور ہوتی ہے, ایمان ان کا پھسپھسا قسم کا ہوتا ہے. اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ایمان کو سینوں میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, توحید کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے, توحید کے دلائل اور براہین کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود سمجھیں, اپنے بچوں کو توحید کا درس دیں. ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں. ابھی میں اگر یہ سوال کر لوں کہ وہ لوگوں بتاؤ اللہ کہاں ہے, کتنے لوگ یہی جواب دیں گے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. میرے بھائیوں, کیا یہی توحید کا مطلب ہے؟ اللہ کو آپ ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں جبکہ اللہ 7ویں آسمان پہ عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ میرے بھائیوں ہر جگہ موجود نہیں ہے. کتنے اہل حدیثوں کے گھروں میں میرا جانا ہوتا ہے, میں بچوں سے سوال کرتا ہوں آپ کے باپ عالم دین ہے, بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ بیٹا کہتا ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث خاندانی ہیں, ہمیں توحید پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, توحید کی اگر یہ اہمیت نہ ہوتی تو حضرت نوح اپنی وفات کے وقت یہ وصیت نہ کرتے, اپنے بیٹے سے کہتے یا بنی انی آمرک باثنین وانہاک عن اثنین, او میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں. سب سے پہلی وصیت جو میں کر رہا ہوں, آمرک بلا الہ الا اللہ, او میرے بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہا ہوں. ارے تمہیں کیا پتا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ارے لا الہ الا اللہ تو وہ کلمہ ہے, لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفہ, 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ولا الہ الا اللہ فی کفہ رجحت بہن لا الہ الا اللہ, اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, 7 زمینوں اور آسمانوں کو لے کر کے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّا حَلَقَةً مُبْهَمًا, اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ گول چھلا بنا دیا جائے, 7 زمینوں 7 آسمانوں کو لے کر کے اگر اس کو پگھلا کر کے مکس کر کے کوئی لوہے کا کڑا اور چھلا بنا دیا جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے, فَسَمَتْهُنَّ لَا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ اس کو ڈائنامیٹ کر دے گا, لا الہ الا اللہ اس کو پارا پارا کر دے گا, ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لیکن میرے بھائیوں ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں.
ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کتنے لوگوں سے اگر میں اپنے نوجوانوں بزرگوں سے پوچھ لوں لا الہ الا اللہ کا ہم کو معنی بتا دیجئے تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، یا اگر بتائیں گے بھی تو غلط بتائیں گے. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو عبادت ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. یہ سر جھکے گا تو اسی کے سامنے جھکے گا، یہ ہاتھ اٹھے گا تو اسی کے سامنے اٹھے گا، یہ ماتھا ٹکے گا تو اسی کی دہلیز پہ ٹکے گا. اگر قربانی ہوگی تو اسی کے نام کی ہوگی، نظر و نیاز مانی جائے گی تو اسی کے نام کی مانی جائے گی، طواف کیا جائے گا تو اسی کے گھر کا کیا جائے گا. اگر چادر اور غلاف چڑھے گی تو صرف خانہ کعبہ پہ چادر چڑھے گی. میرے بھائیوں ڈرا جائے گا تو اللہ سے، امید باندھی جائے گی تو اللہ سے، بیٹا بیٹی مانگنا ہے تو اللہ سے، بیماری میں شفا مانگنی ہے تو اللہ سے، اور اگر دولت مانگنی ہے تو اللہ سے، مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا لینی ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. میرے بھائیوں یہی وہ توحید کی دعوت ہے جس کو دے کر تمام انبیاء بھیجے گئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول ہر امت میں بھیجا. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی پرستش سے باز رہنا، غیر اللہ کی پرستش سے دور رہنا. میرے بھائیوں آج بیٹھے بٹھائے بغیر کسی مشقت کے ہمیں توحید کی نعمت مل گئی، اسی لیے شاید ہم توحید کی قدر نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کا مطلب ہم نہیں سمجھتے. زبان سے ورد کرو لا الہ الا اللہ، زبان سے ورد کرو لا الہ الا اللہ، خلوص دل سے کہو لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں لیکن یہ کلمہ ہمارے دل کی گہرائی میں نہیں اتر پاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اخلاص نیت کے ساتھ جس دن یہ کلمہ پڑھو گے تب تمہیں اس کلمے کی برکت ملے گی. اگر تم کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن عمل ندارد ہے تو کلمہ تم کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے میرے بھائیوں عمل کے بغیر تو گاڑی پار نہیں ہوگی. زبان سے ورد کرو لا الہ الا اللہ، خلوص دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ. بنا عمل کے تو کلمہ نفع نہیں دے گا، بنا عمل کے تو کلمہ نفع نہیں دے گا. عمل میں چست بنو لا الہ الا اللہ، نہ دستگیر نہ داتا سوائے رب کے کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ. نہ دستگیر نہ داتا سوائے رب کے کوئی، دعا اسی سے کرو لا الہ الا اللہ. سوائے رب کے عبادت کا مستحق ہے کون؟ پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں اور یہ نظم بھی میں نے راستے میں آپ کے لیے لکھی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہیں یہ نظم میری آپ کو یوٹیوب پہ بھی نہیں ملے گی. پہلی بار میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں میں نے یہ نظم لکھی ہے کہ سوائے رب کے عبادت کا مستحق ہے کون؟
اس دھرتی میں میرے بھائیوں، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، سوائے رب کے عبادت کا مستحق ہے کون، اسی کے در پہ جھکو لا الہ الا اللہ، زبان سے ورد کرو لا الہ الا اللہ، خلوص دل سے کہو لا الہ الا اللہ۔ آج میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو بہت ہیں، لیکن کلمے کا مطلب سمجھنے والے کتنے؟ مجھے آپ بتا دیجئے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کلمے کو دل کی گہرائی میں اتارنا پڑے گا، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ آپ سوچتے ہو کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر عمل نہیں ہے تو یہ وہ کنجی ہے جس میں دندانے نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا لا الہ الا اللہ تو جنت کی کنجی ہے، کہنے لگے ارے یہ تو وہ کنجی ہے جس میں دندانے نہیں ہوتے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کنجی سے اس سے تالا نہیں کھلے گا۔ تو میرے بھائیو، جنت کا تالا اگر کھولنا ہے تو عمل کرنا ہی پڑے گا، بغیر عمل کے گاڑی پار نہیں ہوگی۔ صرف میرے بھائیو جذبہ بڑا نیک ہے، جذبہ بڑا نیک ہے، دل بڑا صاف ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ صرف دل کے صاف ہونے سے گاڑی پار نہیں ہوگی، صرف جذبہ نیک ہونے سے گاڑی پار نہیں ہوگی، بلکہ عمل کرنا پڑے گا۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ دعویٰ بہت ہے لیکن عمل میں کوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاؤ گے، صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اسی کو مشکل کشا سمجھو گے، اسی کو حاجت روا سمجھو گے، اسی کے دربار پہ، اسی کی دہلیز پہ سر جھکاؤ گے، اسی پہ توکل اور بھروسہ کرو گے، اسی سے مانگو گے، اسی سے رو گے، اسی سے گڑ گڑاؤ گے، کسی غیر کے دروازے پہ بھٹکنے کی تم جرات بھی نہیں کر سکتے۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے میرے بھائیوں، وہ عرب والے جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ عربی زبان والے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے تو صرف اتنا کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ ایک چھوٹا سا کلمہ زبان سے پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ عرب کے لوگ عربی زبان سمجھنے والے لوگ تھے، فصیح اللسان ہوا کرتے تھے، شاعر ادیب ہوا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو زبان سے پڑھ لیا آبا و اجداد کی تقلید کی بندشوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنے بتوں سے رشتہ توڑنا پڑے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا جب ہم اعتراف کر لیں گے تمام معبودان باطلہ سے دامن جھاڑنا پڑے گا، ایک اللہ واحد سے لو لگانا پڑے گا، بندوں کی بندگی سے نکل کر کے اللہ واحد کی بندگی کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی ہے۔ طارق المحاربی کہتے ہیں، ایک روایت پڑھتا ہوں، طارق المحاربی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ مر فی سوق ذی المجاز ویقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ طارق محاربی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ذو المجاز کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ یہ ذو المجاز جو ہے نا، ایک بازار تھا، منڈی ہٹیا جس کو بولتے شاید آپ کی زبان میں،
ہٹیا یا ہاٹ بولتے بازار نا، تو بازار میں لوگ کاہے جاتے ہیں؟ سودا خریدنے، سبزی خریدنے، گوشت مچھلی خریدنے۔ تو ایسے مکہ کے پاس ایک بازار لگتا تھا ذوالمجاز، اور ایک بازار تھا اوقاز۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا۔ آپ سودا خریدنے نہیں گئے تھے، سبزی بھاجی خریدنے نہیں گئے تھے، صرف اللہ واحد کی طرف بلانے کے لیے، کلمہ توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور بازار میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں جہاں جہاں اللہ کے رسول جا رہے تھے، ایک آدمی پیچھے لگا تھا اور کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، او لوگو اس کی بات نہیں ماننا، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور وہ آدمی پتھروں سے مارتا جا رہا تھا، مار مار کے اس نے آپ کی ایڑیوں کو زخمی کر دیا تھا، آپ کی ایڑیوں سے خون بہ کے جوتے میں جم گیا تھا۔ بازار میں ہمارے نبی دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں میرے بھائیوں، اسی توحید کے لیے، جس توحید کا آج مسلمانوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اسی توحید کے لیے ہمارے نبی نے پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں اس وقت تک نبی کو پہچانتا نہیں تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا او لوگوں بتاؤ یہ کون آدمی ہے جو سب کو لا الہ الا اللہ کا درس دے رہے ہیں، اور یہ کون بندہ ہے جو پتھروں سے مار رہا ہے؟ لوگوں کا جواب سنیے، کہتے ہیں لوگ ھذا غلام بنی عبد المطلب، یہ بنو